السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. سنی تحریک کے احتجاج اور عمران خان کو رہا کرو کے نعروں کے درمیان نواز شریف اور بلاول بھٹو کی غیر موجودگی میں اتحادی حکومت کی طرف سے اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر پہلا 8,000 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. 18 کھرب روپے مالیت کے اس بجٹ کے بعد مہنگائی کے ایک طوفان کا انتظار رہے گا. حکومت نے زیرو ریٹنگ کے تحت رکھی گئی تمام چھوٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. پی ڈی ایل یعنی کہ پیٹرولیم لیوی کو 20 روپے فی لیٹر لگانے کی تجویز بھی ہے. سابقہ فاٹا اور پاٹا سے آنے والی چائے کی پتی اور دیگر پروڈکٹس پر دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کر دینے کے ساتھ ساتھ 1% سے 2.25% ٹیکس وصول کرنے کی تجویز بھی ہے. ادویات، چاول اور دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی. امپورٹڈ کاغذ اور اسٹیشنری پر چھوٹ ختم کرنے سے یقیناً مہنگائی ہوگی. جبکہ بجٹ میں نان فائلرز کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں. بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 کے درمیان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25%، 17 سے 22 گریڈ ملازمین کی تنخواہیں 22% بڑھانے کا بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے. پینشن میں 15% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. پاکستان رواں مالی سال کے دوران 20 کھرب روپے صرف پینشن کی مد میں خرچ کرے گا. ناظرین، انکم ٹیکس سلیبز میں مزید ٹیکسز عائد کر دیے گئے ہیں. 50,000 روپے ماہانہ آمدن والے افراد انکم ٹیکس سے مستثنا ہیں، لیکن 1 لاکھ روپے تک ماہانہ آمدن پر انکم ٹیکس 5%. ماہانہ 1,83,384 روپے تنخواہ والوں پر انکم ٹیکس 15%. ماہانہ 2,67,667 روپے تنخواہ پر 25%. ماہانہ 3,41,667 تک تنخواہ پر ٹیکس 30%. جبکہ ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس 15% کی شرح پر وصول کرنے کی تجویز ہے. جبکہ نان فائلرز کے لیے شرح 45% رکھی گئی ہے. اس وقت نان فائلرز سے 1% لیے جانے والا ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا کر 2.25% کرنے کی تجویز ہے. موبائل فونز پر 18% سٹینڈرڈ ٹیکس. جبکہ بجٹ میں سیلز ٹیکس کی چھوٹ، رعایتی شرح اور استثناء ختم کرنے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں. تانبے، کاغذ، کوئلہ اور پلاسٹک کے تمام تر جو آئٹمز ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. درآمدی لگژری گاڑیوں کی درآمد پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ $50,000 مالیت کی درآمدی گاڑی پر بھی ٹیکسز اور ڈیوٹیز بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ٹیکسٹائل اور لیدر گڈز کے لیے سیلز ٹیکس 15 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے کہ نان ٹیکس ریونیو 4,000 ارب سے بڑھا دیا گیا ہے. یہ بجٹ کیا سوچ کر بنایا گیا ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب. اورنگزیب صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا، عوام کو بجٹ میں آپ لوگوں نے کیا ریلیف دیا ہے؟ مہنگائی سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ 200 یونٹ والے بجلی کے صارفین کے حوالے سے بھی ابھی بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ طبقہ کیا کرے گا؟ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بھی 20 روپے لیٹر بڑھانے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. اس سے یقیناً مزید مہنگائی ہوگی اور جو ریلیف آپ اپنے تئیں دینا چاہ رہے ہیں عوام کو منتقل کرنے میں مشکل ہوگی. دیکھیں، ایز یوزول آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوالات پوچھ لیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن طبقات پہ ویدر از دا گورنمنٹ امپلائیز اور دا سیلریڈ کلاس، وی ہیو پروٹیکٹڈ دیم فرام اینی انکریزز آن دا ٹیکسیشن سائڈ ایز وی گو فارورڈ. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اینڈ دس از آن دا شارٹ ٹرم اینڈ. مہر، دوسرا یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اباؤٹ دس پی ڈی ایل، اور آپ نے آتے ہی وہ پہلی بات کر دی ہے، دس از جسٹ کریٹنگ دا ہیڈ روم. دس ڈز ناٹ مین کہ وی آر گوئنگ ان اینڈ گوئنگ ٹو گو اینڈ امپوز دس. یہ ہم اپنے کنٹینجنسی میجرز رکھتے ہیں، اور اس کنٹینجنسی میجرز میں یہ ہم نے اس کو رکھا ہے بیکاز اف دا اوور آل کموڈٹی پرائسز اینڈ اسپیشلی آئل پرائسز کنٹینیو ٹو گو نارتھ، جہاں بھی پھر ہمیں ضرورت پڑے گی کہ کوئی ریونیو شارٹ فال ہو، اونلی ایٹ دیٹ ٹائم ہم اس کو جا کے اس کا اطلاق کریں گے. تو اس لیے جیسے میں نے ذکر کیا پہلے، ہماری امپورٹنٹ چیز تھی یہ کہ جو سیلریڈ کلاس ہے، جو ولنریبل کلاس ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اس کا ذکر نہیں آپ نے کیا کہ بی آئی ایس پی پروگرام کو ہم کہاں سے اٹھا کر کہاں تک لے گئے ہیں. بیکاز اٹ ڈز ناٹ اونلی is meant for the vulnerable segment. So is dafa for the first time we are also going towards capacity building and skill development. So ye number of things which we are trying to resolve as we move forward vis-a-vis a lot of trade-offs that we have to do to start
getting our economy moving on a sustainable track. کیونکہ دیکھیے 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سے یہ ملک نہیں چل سکتا. بے شک. اور اگر آپ نے چلانا ہے تو پھر انہی طبقوں پہ واپس آ کر آپ کو ٹیکس اور لگانا پڑے گا. یہ سال تو ہم نے چلیں فرض کریں سیلری کلاس کو ہم نے نہیں کیا, لیکن اگر ہم یہ جو فردر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ٹیکسز لگا دیے جائیں گے یا لگائے جا رہے ہیں, اس میں نمبر آف تھنگز وی ہیو ٹو کیپ انٹو اکاؤنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نان فائلرز ہیں, نان فائلرز کو ہم جو جس جگہ لے کے جا رہے ہیں یہ 2-3% 4% والا فرق نہیں پڑنا ہے. وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو دیٹ لیول کہ وہ 2-3-4 دفعہ سوچیں کہ انہوں نے اس ملک میں ٹیکس ادا کرنا ہے اور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. بیکاز دیکھیں میں ایز فار آئی ایم کنسرنڈ مہر, اگر ہم یہ بڑے فنڈامنٹل ڈیسیجنز نہیں لیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ٹو ٹیک تھنگز فارورڈ, اینڈ دیئرفور آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. کیونکہ اگر ہم یہ نان فائلرز کو, کیونکہ نان فائلر کی میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اختراع جو ہے اتنی اسٹرینج اختراع ہے اس ملک میں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے دنیا میں کوئی ایسی اس کی کوئی مثال ملتی ہے. تو الٹیمیٹلی اٹس آل گوئنگ ٹو بی that everyone in this country should be on the active taxpayer list. That is the starting point. جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ یہ مت بڑھا دیا گیا, یہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیے گئے, یہ آگے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ہر جگہ ریلیف دے سکتے ہیں provided we have the fiscal space. Yes. چونکہ fiscal space نہیں ہے تو اس لیے یہ ہمیں ساری اور چیزیں اس میں کئی مدوں میں اس کو ڈھونڈنی پڑتی ہیں. تو ہمیں اس کو اسٹرکچرل سائڈ پہ انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کو ایک سمت میں لے کے جانا ہے جہاں ہم سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دس از آل دا ریونیو میجرز. لیکن جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر بجلی کو ٹھیک کرنا ہے یا پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے اورنگزیب صاحب تو وہ یہ سیکولر ڈیٹ والا ایشو ایسے نہیں چل پائے گا کہ ٹیرف بڑھاتے جائیں. اور جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں اسی لیے سر, از اٹ ریئلی جسٹیفائڈ کہ ٹو انکریز دا ٹاپ ٹیکس ریٹ ٹو 40-45% فار سیلریڈ انڈیویجولس, اور پھر آپ کا 4,000 ارب کا نان ٹیکس ریونیو بھی ہے جس سے غریب پسے گا, کیا یہ سگنل نہیں کرتا ہے کمپلیٹ فیلئر ٹو براڈن دا ٹیکس بیس؟ کیونکہ ہاریزونٹل ایکوٹی آپ بڑھائیں گے, غریب پر بھی برڈن کم کر سکیں گے. ریئل اسٹیٹ میگنیٹس یا رچ اور امیر ایگریکلچرس کو کون نہیں دیکھنا چاہتا کہ ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے فار اے چینج. ویسٹرن ممالک ضرور یہی ٹیکس لگاتے ہیں 40-45% کا, مگر وہ عوام کو دیتے بھی بہت کچھ ہے بینیفٹس کی صورت میں. یہاں ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو اب تو سیلریڈ کلاس کیا کرے گی؟ یا دیگر ممالک میں جاب اپرچونیٹیز ڈھونڈے گی یا پھر کیش میں سیلریز ڈرا کرنے کی کوشش کرے گی؟ واٹ ایلس ول دے ڈو؟ جی آپ دیکھیں ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پہلے تو میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں مہر, کیونکہ آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہو. لیکن جہاں تک سیلریڈ کلاس ہے اس کو ہم نے بالکل پروٹیکٹ کر دیا ہے. جو تھریش ہولڈ ہے, جو استثناء ہے, وہ 6 لاکھ پہ برقرار رکھا گیا ہے. اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی 35% کی جو میکسیمم بریکٹ ہے اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے. سو ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس اپ کیا جا رہا ہو ود دا نان سیلریڈ کلاس, جہاں میکسیمم سلیب کو 45% کرنے کی تجویز ہے. تو ایز فار سیلریڈ کلاس از کنسرن دیر از ایکچولی نو چینج. وہ سلیبز میں تھوڑا سا مائنر جو ان بٹوین سلیبز ہیں اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہے, بٹ دیٹس ایکچولی منیمل امپیکٹ فار دا سیلریڈ کلاس. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی ایبسولوٹلی کلیئر کہ اس پہ ہم نے بالکل اس کو جی پروٹیکٹ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری کمیونیکیشن میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو, اچھا کیا آپ نے سوال پوچھا کیونکہ یہ اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی آتی ہے. تھینک یو فار کلیریفائنگ دیٹ سر. مگر سر ان دس کنڈیشن آف ایمرجنسی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 22 اور 25% اضافہ کر دینا, اب پروونسز بھی فالو کریں گے سینٹر کو, تو ایک ہاتھ پہ تو آپ لوگ سرپلسز تو ہوں گے صوبوں کے, مگر صرف ایک یہ قدم جو آپ لوگ اٹھانے جا رہے ہیں یہ تو ایڈیشنل 1 ٹریلین روپے کا مزید بوجھ پڑنے جا رہا ہے منیمم ہم کے اوپر, پبلک اسپینڈنگ کے اوپر. تو کیا فائنینشیل ڈسٹریس کے دوران کوئی ادارہ اپنے امپلائیز کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے؟ دیکھیے مہر, یہ بھی آپ کا بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے.
میں اس کو دو پہلوؤں سے دیکھتا ہوں. ون از دا شارٹ ٹرم فکس. شارٹ ٹرم فکس یہ تھا کہ الحمدللہ انفلیشن 12% پہ مئی میں آ چکی ہے, بٹ دا ایوریج انفلیشن ہیز بین ان دا 23 to 24% رینج. سو وی ہیڈ ٹو میک the government employees whole for just the inflationary impact on their purchasing power. So that's one part of it. لیکن میں آپ کا سوال بالکل درست ہے, کیونکہ ہمیں اس کا اسٹرکچرل سولوشن ڈھونڈنا ہے. یہ جو جس طرح میں ابھی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آن اے لائٹر نوٹ, کہ ہم نے کیبنٹ کولیگز نے ہم نے کہا کہ جی ہم اپنی سیلری نہیں لیں گے. تو چلے دیکھیں, یہ تو ایک درست بات ہے, اچھی بات ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا, بٹ از اٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈینٹ ان ٹو دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز؟ آنسر از نو. سمبولکلی یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح یہ جو سیلری والی بات ہے, یہ از ٹو جسٹ کمپنسیٹ دیم فار دا انفلیشنری ٹرینڈ. اصل چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں مہر, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گورنمنٹ کو ہم نے ہر بزنس سے نکالنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو get more and more things in the hands of the private sector. اور اس میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ابھی قدم اٹھایا ہے in announcing the closure of PWD. اچھا, اب یہ میں سے ہم سب آرگیو کر سکتے ہیں, بیکاز آپ نے سیلری سے شروع کیا کہ جی اتنا بڑا سیلری بل ہے ان کا کہ اگر یہ فرض کریں بند بھی ہو جاتا ہے سارا ڈپارٹمنٹ تو اس سے کتنا فرق پڑے گا. اور وہ بھی آپ کی بات درست ہوگی کہ کتنا فرق پڑے گا ان ٹرمز آف سیلری اینڈ وٹ ایور ایلس دے گیٹ. دا آنسر از دا لارجر تھنگ دیٹ they were involved in. کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے 2-2.5 بلین یا 3 بلین کا خرچہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے یا ان کے سیلری بڑھانے کا خرچہ. لک ایٹ دا نمبر آف پروجیکٹس اینڈ دا سائز آف دا پروجیکٹس دیٹ دے آر ڈیلیورنگ اور رادر ناٹ ڈیلیورنگ. سو کلائنٹ سروس زیرو زلچ, اس کے علاوہ کرپشن, اور اس میں سے کتنا ان کو دیا گیا, اس میں سے کتنا خرچ ہوا, دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. وائل وی آر فوکسنگ آن کہ جی سیلری بڑھائی نہیں بڑھائی, دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں کچھ مہینے دے دیں, کیونکہ اب تو ایک کمیٹی بنا دی ہے وزیر اعظم صاحب نے جو بااختیار بھی ہے اور اس میں منسٹرز انوالو ہوں گے. انہوں نے 2.5 مہینے دیے ہیں کہ جو ساری گورنمنٹ کی منسٹریز ہیں اور اسپیشلی مہر جہاں ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان میں ہمیں کیوں نہیں بند کر دینی چاہیے, اور اگر بند کرتے ہیں تو ان کا صرف ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہم نے دیکھنی, اس کی جو انڈائریکٹ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے انایفیشنسی ہے, جس کی وجہ سے کرپشن ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ ڈپارٹمنٹس بند کریں. ٹھیک ہے سر, مگر آپ نے جو ڈیلٹا ہے مہر وہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, انفلیشنری امپیکٹ کا آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ امپلائیز پہ. سر یہ انفلیشنری امپیکٹ تو پورا ملک ابھی بھگتے گا نا. اب وفاقی حکومت نے 700 سے 800 ارب سالانہ جو اپنے ایکسپینسز اور اخراجات ہیں وہ کیسے کم کرنے ہیں. ڈپلیکیٹ ڈپارٹمنٹس کا آپ نے وجہ فرمایا, فار انسٹنس ایجوکیشن. بٹ سر اگین میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں 18 ایسی ریگولیٹری باڈیز ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کے اندر ڈبل سیلریز ڈرا کر رہی ہے بیوروکریسی. فار انسٹنس انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان کی 4 سے 5 گورنمنٹ ہمارے سرکاری ملازمین اس کے اندر ایز بورڈ ممبرز بیٹھے ہیں. دے آل ڈرا ڈبل سیلریز. دیر آر کاسٹ ٹو بی آپٹیمائزڈ رائٹ ہیئر. OGDCL از another example, largest most profitable company. It also has federal secretaries, same with the Bank of Khyber, etc. I mean, there's many examples. 18 ایسی ہیں. They're drawing double salaries as federal secretaries, as board members. اور کوئی نہ ریئل کیپیبلٹی ہے فیلڈ میں, نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نتائج کے حوالے سے. Yet they're being paid twice as board members. تو جیب تو ایک ہی ہے نا جس سے یہ پیسہ نکلتا جا رہا ہے. مہر دیکھیے, آپ کافی چیزیں میرے سے بہتر جانتی ہیں بیکاز یو ہیو بین کورنگ دس مچ لانگر. میں تو ابھی پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, مائی 4th month ان دا رول. تو جو آپ کہہ رہی ہیں آئی کین اونلی ایگری ود یو. اور اس پہ ہی میں نے اگر بجٹ اسپیچ آپ نے سنی ہو تو اس پہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دا نمبر آف گورنمنٹ نامنیز آن ویریس بورڈز, اس پہ آئی تھنک جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ SECP اور انڈر رولز آلریڈی ایک کیپ ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو گورنمنٹ نامنیز ہمارے جاتے ہیں آن دیز ویریس بورڈز ان کی جو ریمونریشن ہے اس پہ ایک تھریش ہولڈ لگا دیا جائے گا.
اور اگر تھریش ہولڈ سے اوپر فار ایگزامپل یہ بورڈز ان کو ریمینریشن دیتے ہیں, دوز ول گو اسٹریٹ انٹو دا ایکسچیکر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیپس ان ٹرمز آف گیٹنگ دا گورننس رائٹ. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ جب آپ اویس لغاری صاحب سے بات کریں گی, اب یہ اٹس ٹیکن ہیم اے لٹل وائل کہ جو یہ ڈسکو کے بورڈ کے سارے جو بورڈز چینج ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز آر گوئنگ ٹو ڈومینیٹ دیز بورڈز, اینڈ ان موسٹ آف دا کیسز the chairpersons are going to be from the private sector. زبردست سر, میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دم یہ بہت بڑی ریولوشن آ جائے گی, لیکن دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ چپنگ اوے. مہر ایبسولوٹلی سر, بیکاز یہ تو لو ہینگنگ فروٹ ہے نا, جس کو 2.5 ماہ میں بھی نہیں ایک دم اچیو کیا جا سکتا ہے. اب سر بہت بڑا سوال ہے, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا ان دا نیکسٹ 10 ایئرز, 10 سال میں, کہ این ایس سی ایوارڈ کو ری وزٹ کیے بغیر بھی ہم اپنے ڈیفیسٹ اور خسارے کو ختم کر سکیں گے؟ کیونکہ حکومت نے اگلے ایوارڈ کے لیے بھی این ایف سی نہیں بنایا, اینڈ آپ نے اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی یہ گفت و شنید نہیں ہوئی. تو دیکھیے, میں نے آج اس کا اندیہ دیا ہے ان دا بجٹ اسپیچ, جہاں ہم نے صوبوں سے ویری ارلی سٹیجز ہیں اس وقت مشاورت شروع کی ہے اراؤنڈ اے نیشنل فسکل پیکٹ. اچھا. اور اس میں جو فیڈریشن کو کرنا ہے فیڈریشن کو کرنا ہے, ہمیں ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ کرنا ہے. اور اس میں میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈیفالٹ سبجیکٹ ہیں ہم نے یہ منسٹریز کیوں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح جو ہماری ان سے درخواست ہوگی کہ جہاں انسینٹیوائزیشن ہونی چاہیے فردر ریونیوز بڑھانے کی, کیونکہ کچھ ایسے میٹرز ہیں جو پروونشل سبجیکٹس ہیں, اس میں ہم یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں لے سکتے ہیں. تو وہ چیف منسٹر صاحبان سے یہ انیشل گفتگو شروع ہوئی ہے. آلسو ان ٹرمز آف جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے بارے میں کیا چیزیں اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے مہر, میں تو بڑا سمپل بات کرتا ہوں کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں جی. اور میں نے پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اور میں نے بجٹ تقریر میں بار بار یہ بات کہی ہے, آلدو مجھے تھوڑا سا جو ہے اپنی پچ تھوڑی سی بڑھانی پڑی بیکاز آف آر فرینڈز آن دا اپوزیشن بینچز, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمیں سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی تھرو انٹرپرائز تھنکنگ. یہ صرف انگریزی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور آپ مجھے یہ کہیں کہ میرے سے تم بات نہ کرو, جسٹ سی بیکاز دا ہول از آن یور سائڈ آف دا بوٹ, وین انفارچونیٹلی اور خدا نہ خواستہ دا انٹائر بوٹ از گوئنگ ٹو سنک. بالکل. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم جام ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے. میں ان دا ایڈوانس کنٹریز از ویل, مہر آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں, آسٹریلیا آلسو اسٹرگلز ود دس بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز. تو یہ ایسی بات نہیں ہے جہاں ڈائلاگ ہو. جی بتائیے سر. یہ دیکھیں, پروونشل سبجیکٹس میں یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں لے سکتے آپ کہہ رہے ہیں, اینڈ تھیوریٹیکلی دیٹ ساؤنڈز فائن, مگر صوبے کوئی پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کرتے. گزشتہ سال بھی فقط 8 ارب روپے جمع کیے گئے. وفاقی حکومت صوبوں سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ یہ ٹاپک جو ہے صوبوں کو دے دیں یہ سبجیکٹس, کیونکہ یو سے یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے, مگر ریئل اسٹیٹ, ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹس ہیں. لیکن سر پنجاب, سندھ و بلوچستان تو آپ لوگوں کے انڈر آتا ہے نا. شہباز شریف صاحب کی بھتیجی بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب میں, مریم صاحبہ دے ناٹ یوزنگ their tax powers, they might as well surrender to the federal government. اور اگر کوئی ایگریکلچرل ٹیکس یا ریئل اسٹیٹ لیوی نہیں کرنی, اگر ان کو آپ انسینٹو نہیں دے سکتے تو ان سے یہ پاور لے لیجئے. جی, آئی تھنک یہ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایسے سبجیکٹس ہیں ویئر وی ول ریکویسٹ دا پروونسز ٹو بی انسینٹیوائزڈ کہ اس سمت میں ان کو بڑھنا چاہیے, اور الٹیمیٹلی ایز اے سوورن ہمیں بڑھنا پڑے گا. بیکاز دیکھیے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو ٹھیک ہے, a certain percentage of whatever we collect goes to the provinces. کہ جی اس سال تو آپ نے 30% ریونیو بڑھا دیا ہے, اگلے سال 38% آپ بڑھانے جا رہے ہیں, اور ہم بڑھانے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. لیکن اگر صوبوں کی میں جو گنجائش موجود ہے تو اگر اس کو ہم نے پورا پوٹینشیل کو ریئلائز نہیں کیا, تو جس سسٹینیبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں مہر,
to take tax to GDP ratio for the country, not the federal government, not for FBR, for the country, کہ جہاں we can be part of committee of nations or at least make a start to be part of the committee of nations کہ 13-13.5% کے لے کے جائیں. یہ ہم اکیلا فیڈرل گورنمنٹ پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, یہ صوبوں کے مل کر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور آج بھی جو ہم پرائمری سرپلس ہم کی بات کرتے ہیں, unless the provinces deliver their provincial surpluses, ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے. آپ کی بات درست ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ مشاورت اس وقت شروع ہے اور اسی مشاورت کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے سر, دیٹس گڈ ٹو نو مشاورت شروع ہے, بیکاز دیز آر ایزی کانورسیشنز ٹو ہیو گیون کہ آپ کی اپنی حکومتیں ہر جگہ. مگر سر یہ بتائیے گا, ہمیں 1500 ارب کے پی ایس ڈی پی کے پیچھے کیا منطق ہے, 75 ارب کے ایم این اے اسکیمز کے پیچھے کیا منطق ہے جب ہم نے فسکلی ٹائٹن کرنا ہے بیلٹ کو؟ ایوری تھنگ یو آر شوئنگ انفارچونیٹلی گوز اگینسٹ دا پرنسپلز آف فسکل ریفارم. دیکھیے, جیسے میں نے بجٹ اسپیچ میں بات کی کہ مہر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پروجیکٹس آر آلریڈی آن دا وے, کہیں کوئی 50% پہ رکا ہوا ہے, کوئی 60% پہ رکا ہوا ہے, کوئی 70% پہ رکا ہوا ہے, تو 81% آف دس منی از گوئنگ ٹو بی اسپینڈ آن دوز پروجیکٹس وچ وی ہیو ٹو ٹیک تھرو دا فنشنگ لائن. کین یو امیجن کہ ایک پروجیکٹ ہے اور وہ 60% 70% پہ رک گیا ہے اور جو اس کا امپیکٹ آنا تھا وہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز ہمیں کلیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ 19% وہ پروجیکٹس ہیں جو ہم نئے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی میں نے جو نیشنل اکنامک کاؤنسل, جس میں پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں, چیف منسٹر صاحبہ, چیف منسٹر صاحبان اس میں موجود ہوتے ہیں اور کوئی فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں, اس کا بڑا اسٹرکٹ کرائیٹیریا کر دیا گیا ہے کہ یہ کون سے پروجیکٹس ہیں جو ٹرانسپورٹیشن میں ہوں گے, ڈیمز ہیں جن کا ہائی لیول امپیکٹ ہوگا, جہاں فیڈریشن نے اپنے اس کو فنڈ کرنا ہے, یا یہ مہر وہ پروجیکٹس ہیں جہاں فار ایگزامپل ورلڈ بینک, اے ڈی بی, اے آئی بی فنڈنگ ہمارے پاس ڈالرز میں موجود ہے یا فورن کرنسی میں موجود ہے, اینڈ وی ہیو ٹو گیو اٹ, یہ ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں, کہ وی ہیو ٹو گیو اٹ دا روپی کور تاکہ وہ فنڈنگ آ سکے اور یہ پروجیکٹس جو ہے آگے لے کے. تو ہم نے اس کو بہت اسٹرکٹ کر دیا ہے. اور لاسٹ چیز اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1500 میں سے 1400 جو ہے وہ آف کورس از پارٹ آف دا پی ایس ڈی پی. 100 بلین وہ ہے وچ از گوئنگ ٹو بی تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور میں پھر واپس جاتا ہوں کہ میں گورنمنٹ آف سندھ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو کر کے دکھایا ہے, ایٹ دا فیڈرل لیول وی نیڈ ٹو لرن فرام دیم, اور اسی طرح اس کو آگے لے کر چلیں تاکہ پی 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 کا جو گوئنگ فارورڈ یہ جو دائرہ کار ہے وہ بڑھے اور پبلک سیکٹر جو ہے اس میں سے کم ہو. لیکن اس وقت یہ وقت کی ضرورت تھی مہر. اور سر ایک بہت بڑا ایشو پینشنز کا ہے. پینشن میں جس تیزی سے اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا وفاقی حکومت 5 سال میں ان ایکسپینسز اور اخراجات کو پورا بھی کر سکے گی؟ اور جس طرح آپ نے نئے ملازمین کے لیے پینشن پلان کا اناؤنسمنٹ کیا آج, آپ بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کی جانب سے 2 سال قبل کی گئی جو پینشن اصلاحات ہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں آج. لیکن انفارچونیٹلی تمام موجودہ ملازمین, دا ونز ہو ایگزسٹ رائٹ ناؤ, ان کی پینشن کی فنڈنگ عنایات کے بارے میں کوئی آپ نے بات نہیں کی. اور اگر ہم پر ٹیکس لگ سکتا ہے, اس لیول پہ لگ سکتا ہے عام آدمی پہ, تو پبلک سیکٹر کے ملازمین پر ان کی پینشن پر ٹیکس کیوں نہیں لگایا جا سکتا سر؟ جی, آئی تھنک پینشن پہ اگین آپ کا سوال بالکل درست ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں دونوں چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کا بھی میں نے اس لیے اندیا دے دیا بجٹ اسپیچ پہ. آئی کوڈ ناٹ شیئر دا ڈیٹیلز بیکاز وی آر اسٹل ورکنگ اٹ آؤٹ ود دا اسٹیک ہولڈرز. جو آپ نے بات کی ہے مہر بالکل ٹھیک کی ہے. جو انفنڈیڈ پینشن لائبلٹی ہے, میں تو فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر سکتا ہوں. یہ بہت 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 بڑا مسئلہ ہے, یہ کھربوں کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس میں اصلاحات نہیں لے کر آئیں گے, اف وی ڈونٹ گیٹ آن ٹو کورس کریکشن, اور اس میں بہت کام ہو چکا ہے. ایسی بات نہیں میں کر رہا کہ میں آپ کے ساتھ ویری لائٹلی بات کر رہا ہوں. یہ 2-3 مہینے سے جیسی ایڈمنسٹریشن آئی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو ٹھوس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے. بیکاز اف وی ڈونٹ فکس اٹ, وی ہیو
an unfunded pension liability جو خربوں میں ہے. Absolutely. نمبر 1. نمبر 2, ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ جو وفاقی ملازمین ہمیں آ رہے ہیں ورک فورس میں, تو ان کو کنٹریبیوٹری اسکیم کی طرف لے جایا جا سکے تاکہ ڈے 1 ان کی جو پینشن لائبلٹی ہے دیٹ گیٹس فنڈیڈ. اور تیسرا چیز ہے کہ ہم نے اس کو لے کر جانا ہے ٹورڈز اے ویری پروفیشنل پینشن ایسٹ مینجمنٹ فنڈ جس کو ہم آؤٹ سورس کر سکیں اور اس کو آگے لے کے جا سکیں. جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے. پنجاب نے اس میں پہلے قدم لیا تھا کچھ سال پہلے. KPK has done actually the right thing as well, and I do think it's about time that at the federal level we do the same. اور اس میں آپ انشاءاللہ انقریب سنیں گی the steps that we are going to take around this. سر کیونکہ فیوچر امپلائیز کا تو زیرو فائنینشیل امپیکٹ ہوگا نا. آج جو ایگزسٹنگ پینشن ہیں وہ تو 1 ٹریلین کا بوجھ اب چڑھا جا رہا ہے, اس پہ ریفارم دیکھنا تھا. لیکن سر لاسٹلی بتائیے گا, حکومت نے ML1 ریلوے لائن کے لیے چین سے $7 ارب کا قرض مانگا ہے. کیا نئی لائن سے کوئی فوریکس جنریٹ ہوگا تاکہ ہم قرض اور سود کی ادائیگی کر سکیں؟ آئی مین ان ٹرمز آف کاسٹ بینیفٹ انالیسز یہ منصوبہ قابل عمل ہے؟ اور کیا یہ وہ وقت ہے گیون آر سچویشن کہ جب ہمیں مزید قرضوں کا معاہدہ کرنا چاہیے, گیون دیٹ دس از آلریڈی این IMF میڈ بجٹ, رائٹ سر؟ یہ آپ کہہ سکتے دیکھیں کیونکہ آپ کے ہر سوال میں کئی سوالات ہوتے ہیں. آئی گیو یو فل کریڈٹ فار دیٹ. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لاسٹ بات پہلے آپ سے کر دوں کہ وی آر ویری الائنڈ کہ یہ پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اس میں اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کا پروگرام ہے ٹیکس ٹو GDP, انرجی ریفارمز, SOE ریفارمز, پرائیویٹائزیشن ایجنڈا which is going to be helped, supported, funded by IMF. So we are broadly aligned on those parameters. اب آجیے آپ اپنے پہلے سوال پہ. تو دیکھیے جو یہ چین کا دورہ تھا, this was very much around CPEC Phase 2, which is very much around special economic zones, which is very much around making sure that کہ جو چائنیز انڈسٹری ہے وہ یہاں آئے, یہاں وہ اسپیشل اکنامک زونز میں کام کرے. جس طرح سروس لانگ مارچ والا بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, یہاں ٹرک ٹائرز کا جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس قسم کا تقلید لیتے ہوئے یہ سارے پروجیکٹس یہاں آئے. جہاں تک ہمارے کچھ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں ان میں ابھی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. اس میں ML1 کی بات ہے, کراکرم ہائی وے کی بات ہے, گوادر کی بات ہے. دیز آر ویری مچ ان دا G2G context, but all of these projects ultimately need to generate enough effects so that we get back into a repayment mode تاکہ ہم اس مسائل میں نہ جائیں یا نہ پڑھ سکیں جہاں CPEC Phase 1 میں. اور میں یہ کہتا ہوں, ہمیشہ بھی یہ میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں IPPs کی اور IPPs پیمنٹس کی. دیکھیے یہ CPEC Phase 1 was all about infrastructure. اس میں پورٹس تھے, IPPs تھے, پاور پروجیکٹس تھے, all of that. Phase 2 was going to be about the monetization of that infrastructure. جیسے جو ابھی بات کی, جو ساری انڈسٹری آنی تھی, جس نے ایکسپورٹ کرنا تھا, ان فلوز سے ہم نے یہ ریپیمنٹس کرنی تھی. وہ جو اس میں جو بریک آئی اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ ایز دس انڈسٹری اسٹارٹس گیٹنگ ری لوکیٹڈ ہیئر ان پاکستان اینڈ وی سی some of these projects like Service Long March coming through, hopefully we'll be in a better position than where we are today. بہت بہت شکریہ فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ تھے. وش یو دی بیسٹ آف لک سر. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹائمز انڈیڈ. آل آئیز آن پاکستان پیپلز پارٹی. بجٹ پاس ہوتا ہے کہ نہیں اس وقت مشکل لگ رہی ہے. پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ اسٹے ود اس, وی آر گونا بی رائٹ بیک. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس جبری رشتہ داری میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزن کا مکمل ادراک نہ رکھنے والی نون لیگ کو آج یہ احساس دلا رہی ہے کہ بغیر پیپلز پارٹی نہ پاس ہوگا بجٹ, نہ رہے گی حکومت کی اہم ترین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ پر شدید ریزرویشنز کے باوجود مگر بجٹ پاس کرانے پر رضامند ہو گئی. حکومت کی جانب سے 3 بار کی کوششوں کے بعد بالآخر بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ اجلاس میں شرکت کی حامی بھری, لیکن بلاول بھٹو زرداری خود اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید خورشید شاہ اور نوید قمر نے شرکت کی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد
شازیہ مری نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی 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 اجلاس میں شامل نہیں ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے وعدے پورے کرے. پی 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 سرکاری ملازمین کی تنخواہوں, پی ایس ڈی پی, زراعت, ٹیکس اور چین سے معاہدوں پر اعتماد میں نہ لیے جانے کی تشویش رکھتی ہے اور اسی بنیاد پر اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا. خورشید شاہ کی طرف سے بھی یہ شکوہ کیا گیا کہ بجٹ تجاویز پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. چاروں صوبوں کو بجٹ تجاویز پر اعتماد میں لینا چاہیے. نون لیگ یہی سوچ کر ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے, فار گرانٹیڈ لیتی ہے, لیکن ہم بھی ایک جماعت ہے, ہمیں بھی اپنے ووٹرز کو منہ دکھانا ہے, اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے. ہم ڈیموکریٹک جماعت ہیں, ہم ہلڑ بازی میں یقین نہیں رکھتے, ہم بلیک میلنگ میں یقین نہیں رکھتے, لیکن ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے. یہ جو کچھ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے, ہم سے ڈسکس نہیں کیا گیا ہے پی ایس ڈی پی کے اوپر. تقریباً ایسی چیزیں بھی ہیں جو بجٹ میں کہ سیلری کلاس ہے, ایگریکلچر ہے, ٹیکس سسٹم ہے, اس میں کیا پالیسیز ہوں گی, کیونکہ ہم اسی کشتی میں ہیں جس میں اگر کچھ نقصان ہوا پی ایم ایل نون کا نہیں ہوگا, ہمارا بھی ہو. تو ہم اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا اعتماد میں لیا جائے. آج کے جو بجٹ اسپیچ ہے اس میں ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. بات کریں گے تیمور جھگڑا, سابق وزیر خزانہ کے پی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شرمیلا صاحبہ, آپ سے آغاز کروں گی. فرمائے دیجیے گا کہ کون سی یقین دہانی پہ بلاول صاحب کو منا لیا گیا اور بلاول صاحب خود کیوں نہیں شریک ہوئے؟ جی شکریہ مہر. اس وقت تک تو بلاول صاحب کو بالکل نہیں منایا گیا اور نہ ہی وہ مانے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جس میں چاروں صوبوں کی پی ایس ڈی پی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا, ان کی ان پٹ لینی تھی, جو کہ نہیں ہوا اور اس کا وقت بھی گزر چکا ہے. اور مشاورت کے بعد پارلیمانی پارٹی کے ساتھ یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. بہرحال جب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے تو ایز اے ٹوکن ہم نے اپنے 3 ممبران کو اجلاس کے اندر بھیجا. اس وقت تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آئندہ اجلاس کو بھی اٹینڈ کرنے کا. اب دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. دیکھیں گورنمنٹ اب اس پہ آگے کیا بات چیت کرتی ہے یا کیا لائے عمل طے کرتی ہے, کیونکہ جو ایگریمنٹ کی وائلیشن ہوئی ہے وہ حکومت کی جانب سے ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں. مگر کون سے اسٹیکنگ پوائنٹس ہیں ابھی؟ اعتماد کی بات تو آپ کی درست ہے, مشاورت ہونی چاہیے تھی, ہر سطح پہ ہونی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ہوئی. مگر اسٹیکنگ پوائنٹس ابھی کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بجٹ, اور یہ طے شدہ بات تھی پی ایم ایل این کے ساتھ کہ بجٹ آنے سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام صوبوں کی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان پہ ڈسکشن بھی ہوگی, پیپلز پارٹی کی ان پٹ بھی لی جائے گی اور مشاورت کے ساتھ وہ بجٹ بنایا جائے گا, جو کہ نہیں ہوئی. اور انفارچونیٹلی اس کا وقت بھی گزر چکا ہے کیونکہ بجٹ آج آ گیا ہے. تو یہ تو ایک کمپلیٹ وائلیشن ہوئی ہے ایگریمنٹ کی اور وہ وقت بھی چلا گیا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, حکومت کس طریقے سے مذاکرات کرتی ہے اور ہماری جانب سے کیا اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اسٹارٹنگ ٹوڈے. مگر اٹس انٹرسٹنگ بیکاز اب تو یہ ہو گیا نا, پاس ہو پیش کر دیا تو وہ کشتی تو نکل گئی, مگر اب تو اسٹیکنگ پوائنٹس ہوں گے. آپ کو اس حوالے سے علم ہے کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ریلی رینیگوشیٹ رائٹ ناؤ؟ دیکھیے جی, ہمارے ایگریمنٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جہاں پر چاروں صوبوں کے حوالے سے ہماری کچھ ایگریمنٹس تھیں, وہ بھی پوری نہیں ہوئی, وہ بھی ابھی باقی ہیں. اس کے اوپر حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, کس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے چلتی ہے. اور ابھی بھی کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں, کچھ ایسی مشاورت ہے جو ابھی بھی بجٹ کے اندر انکلوڈ کی جا سکتی, بیکاز ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا ہے. بجٹ کے اندر دیکھیں نا, ہمارا ایک منشور ہے. میں سمجھ گئی شرمیلا صاحبہ, گیو می اے منٹ ہیئر. مگر جھگڑا صاحب, پیپلز پارٹی سیمز ٹو بی ان اے پرائم پوزیشن ٹو ایلیسٹ اے پاؤنڈ آف فلیش رائٹ ناؤ. وہ تو بات کریں گے, ان کے بغیر تو حکومت کھڑی نہیں ہوتی. بجٹ نہیں ہے تو حکومت بھی گھر گئی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ از دس جسٹ فار آپٹکس یا واقعی دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ایز کمپیئر ٹو تحریک انصاف رائٹ ناؤ؟ آف کورس نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش کسی حد تک لیں گے. اس میں بھی شاید کوئی شک نہیں ہے کہ ان دی اینڈ دے ول موسٹ لائکلی پلے بال ان واٹ از اے ہائیبرڈ پرو پلس میکس رجیم. ایک بات میرے خیال میں جو کہی گئی, جو انٹرویو شاید شازیہ مری کے ساتھ, یا وہ کہ ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ.
دیکھیں PMLN نے تو ووٹ بینک بھی فار گرانٹیڈ لے لیا، اور ٹریڈیشنلی یہ ضرور ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی گورنمنٹس جب بجٹ بناتی ہے نا، یہ بھول جاتی ہے کہ یہ پاکستان میں ایکچولی انگیجمنٹ صوبوں کے ساتھ کرنی ہے، اور یہ سارا بجٹ آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ بزنس ایز یوزول بجٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر واقعی ریفارم ہونا تھا تو صرف سندھ نہیں، ان کو KP گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، بلوچستان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، پنجاب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ لے آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ مجبوریاں ہیں، اس طریقے سے ہمیں ایک اکنامک ریفارم روڈ میپ پہ جانا ہے۔ IMF نے ڈنڈا دیا، جو کرنا پڑا وہ کیا، جو نہیں کرنا پڑا۔ اچھا ٹیل می کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا جھگڑا صاحب؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل تھریٹ فرام اڈیالہ جیل از آلسو ٹو گریٹ فار دا گورنمنٹ اوائڈنگ اگریسو اسٹیپس رائٹ ناؤ؟ سیاسی غلطی یا پولیٹیکل اسٹوپیڈیٹی بھی ہے اس میں؟ ہاں جی، جب آپ کو پتا ہے کہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے، تو آپ کیسے مشکل سٹیپس جو ہیں وہ خوشی لے سکتے ہیں یا یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کون سی مسڈ اپرچونٹی ہے؟ آپ شام سے کہہ رہے ہیں کہ مسڈ اپرچونٹی ہے، حکومت نے کسی بڑی اصلاحات کے بغیر زیرو ریفارم ایپیٹائٹ کے ساتھ بجٹ دے دیا ہے، واٹ یو وانٹ ٹو سی؟ آپ کو جو سب سے بڑی چیز چاہیے وہ چاہیے ایکسپینڈیچر ریفارم۔ ایکسپینڈیچر ریفارم میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ تنخواہوں کا سسٹم، یا یہ جو سرکاری عملہ جہاں پہ 10 لوگوں میں سے 2 لوگ کام کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ 25% سیلری انکریز، امپیکٹ کیا ہے؟ 1500 ارب روپے اکراس پاکستان۔ دوسری چیز پینشنز میں وہ کام تو اناؤنس کر دیا جو KP نے 3 سال پہلے کیا، کریڈٹ نہیں دیا، لیکن یہ تو ان لوگوں کی پینشن ہے جو آج ہائر ہوں گے، 40 سال بعد ان کو کنٹریبیوٹری پینشن ملے گا۔ جو آج وفاق کا 1000 ارب کا پینشن بل ہے، یا پورے پاکستان میں اس سال 2000 ارب روپے کا پینشن بل ہے، اس کی فائنانسنگ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو آپ کی اور میری تنخواہوں سے آگے 45% ٹیکس جو ہے وہ جانا پڑے گا نا۔ اچھا، اور کچھ نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ 1500 ارب کا اناؤنس کر دیا۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پچھلے 2 سال کے فگرز لے لیں، 500-600 ارب ایکچولی سپینڈ ہوتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ اپنے مرضی کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ ایلوکیشنز دیں گے۔ یہ جو پہلے KP کے پروجیکٹس نکالے تھے واپس ڈال دیے، ان کو فنڈ ریلیزز نہیں ہوں گی۔ ہمارے پاس تو وہ بلیک میلنگ ایبلٹی بھی نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ ایکسپورٹ زیادہ کرنے کے لیے بجٹ میں کچھ ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ایک فکس ٹیکس سسٹم ملتا تھا، وہ 1 سال میں 1% سے 30 یا 45% کر دیا۔ سر مگر اب 145 ارب تو مزید بڑھے گا نا، 90 ارب ٹیکس دے رہا تھا ایکسپورٹ سیکٹر، اب زیادہ دے گا، مگر I'm sure it'll disincentivise a lot of things۔ مگر سر نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، یہ کوشش کرنے کی ہے نان فائلر آن ٹیکس کو نیٹ میں لایا جائے۔ ڈو یو گیو دم کریڈٹ فار دیٹ؟ میں نہیں، کر لیں تو بالکل کریڈٹ دیں گے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ 100-200 ریٹیلرز نے جو ہے وہ سائن اپ کر دیا۔ فار ایگزامپل ریٹیلرز پہ ٹیکس نہیں لگ رہا، کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ چھوڑیں۔ دیکھیں پنجاب میں تو وزیر اعظم صاحب کی بھانجی بیٹھی ہیں، ہو سکتا تھا کہ اور سندھ میں بھی اتحادی ہیں، شرمیلا سے بھی پوچھوں گی، تو ریل اسٹیٹ اور ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کی بات تو کی جا سکتی تھی۔ ڈیفیمیشن کا بل جتنا ایگریسولی پاس کیا ہے، کیا ادھر بھی اگر وہ بل دکھاتے تو کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ اگر یہ ایمرجنسی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگی۔ دونوں چیزوں کو لیتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ایک تو جس طریقے سے آپ جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکسز اگر غلط طریقے سے بڑھاتے ہیں نا، جیسے انہوں نے کیپٹل گینز ٹیکس میرے خیال میں پراپرٹی سیلز پہ، اموویبل پراپرٹی سیلز پہ بڑھایا، ایک 15% کر دیا۔ جب آپ کے پاس انفورسمنٹ کیپیسٹی نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ ٹرانزیکشنز ختم ہو جائیں گی، اور جو ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ انڈر دا ٹیبل ہوگی۔ آپ کے پاس جو آپ ٹیکس سسٹم لگاتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس بڑھانا ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ صوبوں نے پرفارم نہیں کیا کیونکہ ان پاپولر ٹیکس ہے۔ اس کا آسان نتیجہ ہے، آپ اسلام آباد میں جو ہے وہ اصلاح کر دیں، آپ اسلام آباد میں ممبئی اور بنگلور کے لیول کے پراپرٹی ٹیکس لگا دیں، صوبوں کو مثال مل جائے گی۔ صوبوں پہ تنقید کرنا آسان ہے، کرتے اسلام آباد میں بھی نہیں ہے۔
इसका तरीका यही है कि चारों सूबों को साथ बिठाएं कि देखें ये प्रॉपर्टी टैक्स का सिस्टम ठीक करना है, आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इसलिए पता है कि जब मैं पेंशन रिफॉर्म कर रहा था, पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं करना पड़ा था, तो पूरे पाकिस्तान में तनकीद सिर्फ तैमूर झगड़ा पे हो रही। नहीं सर, अभी फाइनेंस मिनिस्टर को हमने इंटरव्यू किया, ही डिड गिव पीटीआई गवर्नमेंट क्रेडिट फॉर दैट, मगर सर पेंशन रिफॉर्म नहीं होगा तो इट्स मसला पड़ जाएगा हमें, बिकॉज इट्स अ रेसिपी फॉर एक्सेलरेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ डेट। तो मुझे ताज्जुब है कि इसके ऊपर अभी फौरी काम नहीं शुरू हुआ। I couldn't agree more, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन नए एम्प्लॉइज के लिए बनाना था, वो तो देखिए मैं अपने सूबे में भी कहता था, जब मुझे मेरे कॉलीग्स पूछते थे कि आप देख लें हम करेंगे, हमारे बाद बाकी पाकिस्तान करेगा, लेट्स डू वन गुड थिंग। लेकिन अभी तो इनको उससे आगे जाना चाहिए था ना। ये तो अभी बात कर रहे हैं कि हम करेंगे, मशावरत तकरीबन हो गई है। अभी तो जो लोग गवर्नमेंट में हैं या जो पेंशनर्स हैं, उनका बोझ कौन उठाएगा? बिल्कुल, हाउ विल दैट बी फंडेड? एब्सोल्युटली सर। शर्मिला साहिबा, क्विक क्वेश्चन, क्योंकि वक्त की किल्लत है। इतने बड़े खसारे के साथ 1500 अरब की पीएसडीपी, इस इखराजात की क्या जरूरत थी? और अब आप मजीद पीपल्स पार्टी खुद ब्लैकमेल करेगी, अब आप हुकूमत की जरूरत है। कहीं ना कहीं तो सैनिटी हैज टू प्रिवेल। आप लोग 18वीं तरमीम के तहत एनएफसी को रिविजिट भी नहीं करने देते, हुकूमत में शराकतदार भी हैं, मगर जो करने के काम है वो करने भी नहीं देते। ये मामला कैसे चलेगा सर? देखिए जी, बात यह है कि ये हमारी शराफत को जो है हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की जारहाना सियासत नहीं होती है, ना हम ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन जो मुआहदे के तहत तयशुदा बात थी उसके ऊपर अमल दरामद ना करना बदनीयती होती है। दिस इज बदनीयती एंड नथिंग एल्स। और आपने पीएसडीपी की बात की, बिल्कुल सही बात है। एंड में इसमें से भी बहुत सारी कटौती होनी, जैसे इस साल का जो पीएसडीपी था 950 बिलियन था, उसको कट करके 746 बिलियन पे लिया, 30% उस पर कट मारा है, क्योंकि उनको प्राइमरी बजट सरप्लस दिखाना था। ये भी होगा, लेकिन देखिए ना, हमसे मुशावरत करना, हमसे पूछना और हमारा इनपुट लेना इनके लिए लाजमी था। हम शायद अच्छे मशवरे दे देते, अच्छे तरीकेकार दे देते। एंड देन अगेन बात यह है कि जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वी नो आवर प्रॉब्लम्स, वी नो व्हाट टू डू, तो भाई करते क्यों नहीं है आप? ये बिल्कुल सही बात है कि पेंशन रिफॉर्म्स लेकर आए, रियल एस्टेट को टैक्स करें, वही सैलरीड क्लास के ऊपर आप टैक्स लगा के, जीएसटी बढ़ा के, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के, आप क्या करना चाहते हैं? आप तो बिल्कुल ही मार देंगे ना इस तबके को। इस तरीके से मामला नहीं चलेंगे, कर्ज लेते जाएं। देखिए, एज पार्लियामेंटेरियन, नेशनल असेंबली इज द असेंबली जो फाइनेंस बिल पास करती है। एज पार्लियामेंटेरियन, एज एमएनएज, हमें कुछ नहीं पता कि क्या आने वाला था। वी नो नथिंग, हमें कुछ नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शर्मिला साहिबा बात कर रही थी कि इस तरह मामलात नहीं आगे चल सकते। झगड़ा साहब इसको रिफॉर्म एजेंडा करार दे रहे हैं। बहरहाल आवाम के लिए एक महंगाई का सुनामी है जिसका मुंतजिर रहना और कमर कसना अब लाजमी ठहर चुका है। दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।